الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 77 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 5۔ اس میں انشاءاللہ تعالی مراقبے کے حوالے سے مزید تفصیلات ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ نفس کو نیکیوں پر لگائے رکھنا اور گناہوں سے بچائے رکھنا، اس پہ استقامت اور مداومت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ باب نمبر 4 ہے کوتاہی پر نفس کو سزا دینا۔ اگر نفس محاسبہ کے باوجود حقوق اللہ میں کوتاہی اور گناہ کرنے سے باز نہ آئے تو اسے کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نفس کو گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، پھر گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ چیز ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا نفس کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا آدمی جب نفسانی خواہش کے سبب کوئی مشتبہ لقمہ کھا لے تو نفس کو بھوکا رکھ کر سزا دے، اور اگر کسی غیر محرم کو دیکھ لے تو آنکھ کو یہ سزا دے کہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھے۔ اسی طرح جسم کی ہر عضو کو کوتاہی کرنے پر خواہشات کی تکمیل سے روک کر سزا دے۔ راہ آخرت کے مسافروں کی یہی عادت ہے۔ اچھا، اس میں بھی بعض باتیں ایسی پڑھوں گا جو بظاہر شریعت کے خلاف بھی ہیں۔ جی ہاں، جیسے اپنا عضو ضائع کر دینا، ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹ دینا یا آنکھ پھوڑ لینا یا پاؤں کاٹ دینا، یہ بزرگوں سے منقول ہے اور ان سے یہ افعال ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، اس معاملہ میں مرفوع القلم کے درجے میں تھے۔ تو ہم پر اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، مگر اس سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ توجہ آپ نے اس پہ رکھنی ہے، اور چند باتیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حکایت ہے، حضرت سیدنا منصور بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار نے غیر محرم سے بات کے دوران اس کی ران پر ہاتھ رکھ دیا۔ ندامت محسوس ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ آگ پر رکھا حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے، اس بزرگ رحمہ اللہ نے اپنا پاؤں ضائع کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت سیدنا غزوان اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جہاد میں تھے۔ اچانک ایک عورت پر حضرت سیدنا غزوان کی نظر پڑی تو ندامت کی وجہ سے آپ نے اپنی آنکھ پر اتنی زور سے تمانچہ مارا کہ آنکھ پھٹ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ سے کہا، تو ایسی چیز دیکھ رہی تھی جو تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو مطلب گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پہ استقامت عطا فرمائے۔ باب نمبر 5 ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کی تعریف۔ محاسبہ نفس سے جب معلوم ہو جائے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو نفس کو ماقبل بیان کی گئی سزاؤں میں سے کوئی سزا دینا مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اگر نفس کسی فضیلت والے کام میں سستی کرے یا کسی وظیفہ میں کوتاہی کرے تو اسے مختلف اقسام کے اوراد و وظائف کا پابند بنا کر سزا دی جائے تاکہ کوتاہیوں کی تلافی اور نقصان کا تدارک ہو۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عمل کرنے والے ایسا ہی عمل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مدنی انعامات میں یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی فضول بات نکل گئی تو درود پاک پڑھنا ہے،
تو یہ بھی نفس کو سدھارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مثال کہ آپ نے فضول گفتگو کی ہے، آپ کو احساس ہو گیا فضول گفتگو کی، فائدہ نہیں تھا اس کا کوئی، نہ دینی نہ دنیاوی، اس کو فضول کہتے ہیں۔ تو 12 بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ تو یہ عادت بنا کے دیکھیں کتنی فضول باتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ خیر، بزرگان دین کا نفس کو مختلف سزائیں دینا۔ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر رہ گئی۔ آپ نے نفس کو سزا دینے کے لیے اپنی 2 لاکھ درہم مالیت کی زمین صدقہ کر دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کبھی جماعت رہ جاتی تو آپ پوری رات عبادت میں گزارتے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی، حتیٰ کہ 2 ستارے نکل آئے تو آپ نے 2 غلام آزاد فرمائے۔ ایک بار حضرت سیدنا ابن ابی ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فجر کی سنتیں رہ گئیں تو انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نفس پر 1 سال روزے رکھنا، پیدل حج کرنا یا اپنا تمام مال صدقہ کرنا لازم کر دیتے۔ یہ تمام سزائیں نفس کی نگرانی اور حصول نجات کے لیے ہوتی تھیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب ہے، نفس تو مجاہدے اور وظائف پر ہمیشگی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ جواب، نفس کو مجاہدہ کرنے والوں کے فضائل میں واردہ حدیث مبارکہ سنائی جائیں۔ نفس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ عبادت میں خوب مجاہدہ کرنے والے بندہ خدا کی صحبت اختیار کی جائے اور اس کی باتیں توجہ سے سن کر ان پر عمل کیا جائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، جب مجھے عبادت میں کچھ سستی محسوس ہوتی تو میں حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور معمولات کو دیکھتا ہوں، پھر 1 ہفتہ تک میری عبادت کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے حوالے سے، تو یہ الحمدللہ تجربے والی باتیں ہیں کہ ہر ہفتے جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں اسلامی بھائی جائیں یا اتوار کو خواتین کے اجتماع میں اسلام بہنیں جائیں، تو وہاں پر جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پورے ہفتے کے لیے بیٹری چارج ہو جائے گی۔ اور مدنی قافلے کی اگر سعادت مل جائے، 2 رات مسجد میں ٹھہرنا، 3 دن راہ خدا میں سفر کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ پورے مہینے کے لیے بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے نا، تو گناہ گاروں کی صحبت سے بھی بچیں، نیکیوں پہ استقامت چاہیے۔ نیک بننا چاہتے ہیں تو نیک لوگ ان کی صحبت میں بیٹھیں، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جایا کریں۔ اسلام بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، خواتین اپنے محلے میں شہر میں جو نیک خواتین ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے دوستی کریں، تو اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تمہیں برا بنائے گی اور نتیجہ برا ہوگا، برا رنگ لائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ مجاہدہ کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ان لوگوں پر رحم فرمائے جنہیں لوگ بیمار خیال کرتے حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عبادت میں مجاہدے نے لاغر و کمزور کر دیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان سورۃ المومنون آیت نمبر 60 ہے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں۔ سیدنا حسن بصری اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں کہ یہ اعمال انہیں عذاب خداوندی سے نجات دلا سکیں گے یا نہیں۔ بس بندے میں عاجزی ہونی چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ مجاہدات بزرگان دین کی 38 حکایات ہیں۔ ایک حکایت وقت کی اہمیت۔ نمبر 2 ہے، حضرت سیدنا امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روٹی کھاتے نہیں بلکہ پانی میں گھول کر پی لیتے،
جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا روٹی کھانے میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے جبکہ گھول کر پینے میں کم وقت صرف ہوتا ہے، اور 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پنڈلیاں سوج گئیں۔ نمبر 5، سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ فرماتی ہیں سیدنا مسروق کی پنڈلیاں نماز میں لمبے قیام کرنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ بخدا میں جب ان کے پیچھے بیٹھتی تو ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتی۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ بہت پیاری حکایات ہے، اب چاہیں تو ساری پڑھ لیں، مگر چونکہ میرا مقصد یہاں پر صرف آپ کو ایک مضمون سمجھانا ہے، اس لیے میں چند بطور نمونہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا آپ بیمار ہیں؟ کسی نے سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے ابو عبداللہ، لگتا ہے آپ بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کھانے اور سونے والے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں تو اویس کیوں بیمار نہیں ہو سکتا، جبکہ اویس تو کھاتا اور سوتا بھی نہیں۔ سیدنا احمد بن حرب فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے معلوم ہے کہ اس کی آگے سجی ہوئی جنت اور پیچھے بھڑکی ہوئی جہنم ہے، پھر بھی اسے نیند آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تہجد گزاروں کے چہرے حسین ہونے کا سبب۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے حسین کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ بالکل آخری حکایت ہے۔ حضرت سیدنا قرز بن وبرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن میں 3 بار قرآن پاک کا ختم اور عبادات میں خوب مجاہدہ کیا کرتے۔ ایک شخص نے کہا آپ نے تو نفس کو مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا دنیا کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 70,000 سال۔ فرمایا قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ اس نے کہا 50,000 سال۔ فرمایا پھر تم 7 دن عمل کیوں نہیں کرتے تاکہ بروز قیامت عذاب سے بچ سکو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اگر تم دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور 7,000 سال تک عبادت کرتے رہے تو قیامت کے 50,000 سال دن سے بچ جاؤ گے۔ یہی عمل تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا اور اسی میں تمہیں رغبت ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی تو نہایت مختصر ہے جبکہ آخرت کا دن بہت بڑا ہے۔ نفس کی نگرانی اور مراقبہ کے سلسلہ میں ہمارے سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ خواتین کے مشاہدات کی 13 حکایات۔ اللہ اللہ۔ خواتین اس کو بالخصوص توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بوڑھی خاتون کی گریہ ازاری۔ منقول ہے کہ ایک نابینا بوڑھی خاتون رات بھر عبادت کرتی اور سحری کے وقت بارگاہ الہی میں درد بھری آواز میں ندا کرتی، الہی عبادت گزار رات کی تاریکی میں تیری عبادت کر کے تیری رحمت اور تیری مغفرت کے فضل کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے سبقت کرنے والوں کی پہلی جماعت میں شامل فرما، مجھے مقام علیین میں مقربین کا درجہ عطا فرما اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا۔ تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور سب سے بڑھ کر عظیم و کریم ہے۔ دعا کرتے کرتے وہ نابینا بوڑھی خاتون سجدے میں گر جاتی، حتیٰ کہ گرنے کی آواز سنی جاتی اور فجر تک رو رو کر دعا مانگتی رہتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیک رومی کنیز حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک رومی کنیز تھی جو مجھے بہت پسند تھی۔ ایک رات وہ میرے برابر میں سوئی، میں بیدار ہوا تو اسے نہ پایا۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے اٹھا تو دیکھا وہ حالت سجدہ میں کہہ رہی ہے، اے اللہ تیری محبت کا واسطہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ میں نے کہا تیری محبت نہیں
بلکہ یوں کہو کہ میری محبت کا واسطہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ کنیز نے کہا اے میرے آقا، نہیں، بلکہ وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسی کی محبت کا اثر ہے کہ میں بیدار ہوں جبکہ بے شمار لوگ سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عالم کورس کرنے کی سعادت بھی اللہ کی رحمت ہے، اور نیکیوں پہ استقامت، نیکیوں کی توفیق بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سجدتنا معاذہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن کے وقت فرماتی یہ میری موت کا دن ہے، حتیٰ کہ شام تک کھانا نہ کھاتی۔ رات ہوتی تو فرماتی یہ میری موت کی رات ہے، پھر صبح تک نماز میں مشغول رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سجدتنا احلا عابدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے۔ کثرت سے روزے رکھنے کے سبب کمزوری سے ان کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، اور زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ نماز کی کثرت کے سبب معذور ہو گئی تھی تو بیٹھ کر نماز پڑھتی۔ سلام کے بعد ہم نے اللہ عز و جل کے عفو و درگزر کا ہم نے تذکرہ کیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، مگر یہ سن کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگی، پھر کہنے لگی میں نفس سے واقف ہوں، میرا دل زخمی اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہے، بخدا میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش اللہ عز و جل مجھے پیدا نہ فرماتا اور میرا نام تک نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کے پڑھنے کی ترغیب یہاں پر دی گئی ہے، جن سے ممکن ہو اس کتاب کو بھی پڑھیں، اور دعوت اسلامی نے اس کتاب کو اللہ والوں کی باتیں کے نام سے چھاپا بھی ہے۔ باب نمبر 6 ہے نفس کو ڈرانے اور دمکانے کا بیان۔ جان لو تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، جو تمہارے پہلو میں ہے، برائی کا حکم دینا، شر کی طرف بلانا اور نیکی سے بھاگنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اسے پاک و صاف اور سیدھا رکھنا، مجاہدے کے ذریعے اسے خالق عز و جل کی عبادت کی طرف راغب کرنا، خواہشات و لذات سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اسے کھلی چھٹی دو گے تو یہ سرکشی اور نافرمانی پر تلا رہے گا اور آخر کار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بس اوقات یہی نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس بن جاتا ہے، جس کی اللہ عز و جل نے قسم یاد فرمائی۔ اس کے نفس مطمئنہ بن جانے کی بھی امید ہوتی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ایسے نیک بندوں میں شامل ہو جائے جن سے اللہ عز و جل راضی ہے اور وہ اللہ عز و جل سے راضی۔ لہٰذا تم لمحہ بھر بھی نفس کو نصیحت و ملامت کرنے سے غافل مت ہونا، اور پہلے اپنے نفس کو سمجھاؤ پھر دوسروں کو سمجھانا۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابن مریم، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو، جب خود نصیحت قبول کر لو تو پھر دوسروں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نفس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نفس کی طرف متوجہ ہو کر اسے جہالت اور بے وقوفی سے روشناس کراؤ، کیونکہ اسے ہمیشہ سے اپنی ذہانت و فطانت پہ ناز ہے۔ پھر جب بے وقوف کہنے پر اس کی انا اور تکبر بھڑک اٹھے تو اسے کہو اے نفس تو کتنا جاہل ہے، دعوت و ذہانت و فطانت کا کرتا ہے لیکن ہے تو سب سے بڑا بے وقوف۔ تو جانتا ہے کہ عنقریب تجھے جنت و دوزخ میں سے کسی ایک میں جانا ہے، تو پھر کیوں ہنسی مذاق اور کھیل کود میں پڑا ہے؟ نیز تجھے ایک بہت بڑے معاملے کا سامنا کرنا ہے، اور آج یا کل موت تجھے جکڑ لے گی۔ شاید تو سمجھتا ہے موت دور ہے، مگر یاد رکھ اللہ عز و جل چاہے تو ابھی تجھے موت دے دے۔ تو جانتا ہے کہ یقینی چیز قریب ہوتی ہے، جبکہ دور تو غیر یقینی چیز ہوتی ہے،
اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ موت اچانک آئے گی، اس سے پہلے کوئی قاصد نہیں آئے گا اور اس کے آنے کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں۔ سردی، گرمی، رات، دن، بچپن یا جوانی، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور کوئی بھی اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر موت اچانک نہ بھی آئے تو بیماری اچانک آ جاتی ہے، پھر وہ موت تک پہنچا دیتی ہے۔ اے نفس، آخر کیا وجہ ہے کہ تو موت کی تیاری نہیں کرتا حالانکہ تو سے انتہائی قریب ہے؟ کیا تو فرمان الہی میں غور نہیں کرتا؟ ترجمہ: لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، پھر ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ اے نفس، اگر تجھے اعتقاد رکھ کر گناہ کی جرت کرتا ہے کہ اللہ عز و جل تجھے نہیں دیکھ رہا تو اس سے بڑھ کر تیرا کفر کیا ہے؟ اور اگر یہ اعتقاد رکھ کر گناہ کی جرت کرتا ہے کہ اللہ عز و جل تجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر تیری بے حیائی اور بے شرمی کیا ہے؟ اے نفس، اگر تیرا نوکر بلکہ اگر تیرا بھائی تیری پسند کے خلاف گفتگو کرے تو کس قدر غضبناک ہو جاتا ہے، پھر تو کس منہ سے اللہ کے غضب اور سخت پکڑ کو دعوت دیتا ہے؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ عذاب الہی کو برداشت کر لے گا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اگر تو اللہ عز و جل کے سخت عذاب سے نہیں ڈرتا تو تھوڑی دیر دھوپ یا گرم حمام میں بیٹھ یا انگلی کو آگ کے قریب کر، تجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ اے نفس، کیا تو اللہ کے فضل و کرم کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہے؟ اور کیا تجھے اس کی اطاعت و عبادت کے حوالے سے بے نیازی کا فریب ہے؟ کیوں تو دنیاوی کاموں میں اللہ کے فضل و کرم پر اعتماد نہیں کرتا؟ دشمن سے بچنے کے لیے تو خود ہی حیلہ تلاش کرتا ہے اور اللہ عز و جل پر بھروسہ نہیں کرتا۔ روپے پیسوں سے پوری ہونے والی دنیاوی خواہش پیش آئے تو اس وقت تیرا دم کیوں نکلتا ہے؟ کیوں تو مختلف طریقوں سے اس کی طلب و حصول کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں تو اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ نہیں کرتا؟ حالانکہ اللہ عز و جل چاہے تو تجھے کوئی خزانہ بتا دے یا تیری محنت و طلب کے بغیر تیری ضرورت پوری فرما دے۔ کیا تو اس گمان میں ہے کہ اللہ کا فضل و کرم صرف آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں؟ حالانکہ تو جانتا ہے اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں اور دنیا اور آخرت کا رب ایک ہی ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اے نفس، تیری منافقت اور جھوٹے دعوے بڑے عجیب ہیں۔ تو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ منافقت کا اثر تیرے ظاہر پر نمایاں ہوتا ہے۔ کیا تیرے مالک و مولا نے تجھے یہ نہیں فرمایا اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور آخرت کے حوالے سے ارشاد نہیں فرمایا اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش؟ اللہ عز و جل نے تیرے دنیاوی معاملات کو خاص طور پر اپنے ذمہ لے لیا اور تجھے اس کی فکر سے آزاد کر دیا، لیکن تیرے افعال اسے جھوٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ تو دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتا ہے، پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے۔ آخرت کا معاملہ تیری محنت و کوشش کے سپرد ہے مگر تو اس سے مغروروں کی طرح، متکبروں کی طرح منہ پھیرتا ہے۔ یہ بات تو ایمان کی علامات میں سے نہیں ہے۔ اگر ایمان فقط زبانی دعویٰ کا نام ہوتا تو منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا گھڑا نہ ہوتا۔ اے نفس، تجھ پر افسوس ہے، گویا تو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد بچ جائے گا اور تیری جان چھوٹ جائے گی، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اے نفس، کیا تو اس گھمنڈ میں ہے کہ تو آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تو گرائی جانے والی منی کی ایک بوند نہ تھا، پھر جمع ہوا خون بنا؟ اللہ عز و جل نے تجھے کامل بنایا۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح بہت اچھے انداز سے نفس کو تادیب فرما رہے ہیں اور ہمیں مطلب سمجھا رہے ہیں کہ بندہ اپنے آپ سے بات کرے، اپنے آپ کو سمجھائے۔ لوگوں کو تو سمجھاتا پھرتا ہے، لوگوں سے تو ملاقات کرتا ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ اپنے ساتھ بھی کبھی کوئی میٹنگ رکھے، اپنے پاس بھی حاضر ہو، اپنے نفس کو اپنے بارگاہ میں، اپنے پاس، اپنی کورٹ میں حاضر کرے، پریزنٹ کرے اور خود سے خود ہی بات کرے۔ گویا کہ آئینہ اپنے سامنے رکھے اور آئینے میں اپنا منہ دیکھے اور اپنے آپ کو بتائے اور سمجھائے کہ خدا کے بندے، گناہوں سے باز آ جا، نیکیوں کی طرف راغب ہو جا اور اپنے آپ کو
جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کر۔ تو یہ بہت اچھا انداز ہے، بہت اچھا پیرایا ہے، جس کو میں نے ان شارٹ پڑھ کر بھی آپ کو سنایا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خطاب کرے اور اپنے آپ کو سمجھائے۔ تو یہ پورا بیان نہیں بھی ریکارڈ کر رہا، بس اس کی ایک جھلک میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو کافی سمجھیں۔ آگے ایک عنوان ہے، فکر و عبرت کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس کی بزرگی کا کوئی جہت و کنارہ نہیں، اور نہ ہی اس کی عظمت کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ذہنی تصورات اور عقلوں کا کوئی راہ ہے، بلکہ امیدواروں کے دل اس کی کبریائی کے صحرا میں حیران و پریشان ہیں۔ جب یہ حیرانگی اپنے مطلوب کو پانے کی کوشش میں جوش مارتی ہے تو اس کے جلال کے پردے اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور جب مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے تو جمال کے پردوں سے آواز آتی ہے، راہ سلوک پر صبر کر، صبر کر۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، اپنے بندہ ہونے کی پستی میں غور و فکر کرو، کیونکہ اگر تم جلال ربوبیت میں غور و فکر کرو گے تو اس تک نہ پہنچ سکو گے۔ اگر تم اپنے بارے میں غور و فکر کرنا نہیں چاہتے تو دیکھو کہ اللہ عز و جل کے انعام و احسان کے سے مسلسل تم پر برس رہے ہیں، لہٰذا ہر نعمت پر نئے سرے سے ذکر و شکر کرو اور تقدیر کے سمندر میں غور و خوض کرو کہ کس طرح عالمین پر خیر و شر، نفع و نقصان، تنگی و آسانی، کامیابی و ناکامی، جوڑ توڑ، لپیٹنا اور پھیلانا، ایمان و کفر اور پہچان اور انکار کو جاری کیا گیا ہے۔ اگر نظر افعال سے ذات کی طرف بڑھی تو یقیناً تم نے بہت بڑی جرات کی اور ظلم اور ناانصافی کے سبب اپنے نفس کی بشریت کی حد سے آگے بڑھنے کے خطرے میں ڈال دیا، حالانکہ عقلیں تو نور جلال کی ابتدا میں ہی مغلوب ہو گئیں اور مجبوراً اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ گئیں۔ یعنی نور جلال کی انتہا تو دور کی بات ہے۔ خوب درود و سلام ہو ان پر جو اولاد آدم کے سردار ہیں، اگرچہ انہوں نے اس سرداری کو فخر شمار نہ کیا۔ ایسا درود جو میدان قیامت میں ہمارے لیے ذخیرہ و وسیلہ ہو جائے، اور آپ کی آل و صحاب پر بھی خوب درود و سلام ہو، جن میں سے ہر ایک آسمان دین کا بدر کامل یعنی مکمل چاند اور مسلمان جماعتوں کا قائد ہے۔ ایک سال کی عبادت سے بہتر۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، لمحہ بار غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں سوچ و بچار، انجام کی فکر اور عبرت کے حصول پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ یہ بات مخفی نہیں کہ غور و فکر ہی انوار و تجلیات کی چابی اور بصیرت کی ابتدا ہے۔ یہ علوم کے لیے مچھلی کے جال کی طرح اور معارف و مفاہیم کے لیے شکار گاہ ہے۔ اکثر لوگ اس کی فضیلت اور رتبے کو تو جانتے ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقت و فوائد، ابتدا، کیفیت اور اس کے راستوں سے بے خبر ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ غور و فکر کیسے کریں، کس کے بارے میں کریں، کیوں کریں، فکر سے مطلوب کیا ہو، مقصود بذات خود فکر ہے یا اس سے کوئی فائدہ مقصود ہے۔ اگر ثمرہ و نتیجہ مقصود ہے تو وہ علوم ہیں یا احوال، یا علوم و احوال دونوں۔ ان تمام باتوں سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ پہلے ہم غور و فکر کی فضیلت، پھر اس کی حقیقت اور پھر اس کا نتیجہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مقامات فکر بیان کریں گے۔ باب نمبر 1، غور و فکر کی فضیلت، حقیقت اور اس کے مقامات۔ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے غور و فکر کی فضیلت۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب عزیز میں بے شمار مقامات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور غور و فکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ آل عمران، ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر کرنے لگے تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور اللہ عز و جل کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم رب تعالیٰ کو نہیں جان سکتے جیسے اسے جاننے کا حق ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی مزید غور و فکر
کریں گے اور پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔